رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی بہاروں کو، اس کی سعادتوں کو اور اس کی رحمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی بخشوں کو لوٹنے کا موقع دیا۔ کتنے ساتھی تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ پتہ چلا یہاں کہ اپنا عبد الغنی صاحب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پچھلے سال بہت بڑے بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مولانا صلاح الدین یوسف، مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب، مولانا یونس بٹ صاحب، بڑے بڑے علماء چلے گئے۔ ایک علماء جب چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ مشکل سے ہی کوئی پر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی، اس کا قیام کرنے کی اور اس کا اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جنگوں میں جو مجاہد جاتے تھے تو وہ جہاں ان کے ساتھ تیر ہوتا تھا، تلوار ہوتی تھی اور ایک ڈھال ہوتی تھی کہ جب کوئی دشمن حملہ کرتا، تیر مارتا یا تلوار مارتا تو وہ ڈھال کو آگے کر دیتے تاکہ وہ تیر اور تلوار اس کو نہ لگے، اپنے دفاع کے لیے وہ یہ کام کرتے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ جہنم کی آگ کو روکتا ہے۔ اگر کوئی ایک نفلی روزہ رکھے تو اس نفلی روزہ رکھنے سے وہ جہنم سے 70 میل کی مسافت تک دور چلا جاتا ہے جہنم سے، اور فرضی روزہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے روزہ ڈال کب بنتا ہے؟ جب روزے کے تقاضے پورے کیے جائیں، جب روزے کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اگر روزے کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو وہ ڈال نہیں بنے گا بلکہ شکایت کر دے گا۔ اگر کوئی رمضان میں قرآن نہیں پڑھتا، اگر کوئی رمضان مبارک کے روزوں کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے، وہ روزہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، نہ کہ ڈھال بنے گا۔ کون سا روزہ ڈھال بنے گا، اس پر آج ہم نے غور کرنا ہے۔ روزے کے تقاضے کیا ہیں؟ کیونکہ روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا رب انی منعتہ عن العقل والشرب والجماع
و جمیل مفطرات، اے اللہ میں نے اس شخص کو کھانے پینے سے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے، اور ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو منع کیا تھا، لہذا اس نے وہ ساری شروط پوری کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کو معاف فرما۔ دوسری طرف قرآن کھڑا ہو جائے گا، قرآن کہے گا یا اللہ صبح سے لے کر شام تک اس نے روزہ رکھا تھا اور یہ نڈھال ہو گیا تھا، اس کا سونے کو دل چاہتا تھا، لیکن رات کو میں نے اس کو سونے نہیں دیا ہے، یہ قرآن پڑھتا رہا، یہ قرآن پڑھتا، میں تیرا کلام ہوں، میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، تو اس بندے کو معاف فرما۔ میں روزہ اور قرآن جب دونوں سفارش کریں گے فیشفعان، ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماتے ہوئے بندے کو معاف کر دے گا۔ جہنم کتنی بڑی ہے اس کا تصور کرنا آسان کام نہیں، آپ اندازہ لگائیں، فرمایا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ ذکریٰ، کہ جب جہنم میدان میں لائی جائے گی تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ وہ جہنم ہے جس کی بڑی بڑی کھائیاں ہیں، جس کے گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک پتھر اس میں پھینکا جائے اور 100 سال تک وہ اس کے نیچے چلا جائے تہ تک نہیں پہنچتا، یہ وہ جہنم ہے۔ اور اس میں کئی وادیاں ہیں جہنم کی، کوئی سکر ہے، کوئی ویل وادی ہے، سب سے خطرناک جو وادی ہے جہنم کی وہ ویل وادی ہے۔ دنیا جہان کے پہاڑ اگر اس کے اندر پھینک دیے جائیں تو منٹوں سیکنڈوں میں اس کو گلا کر پانی بنا دیتی ہے، اتنی سخت آگ ہے اس میں۔ جہنم کی دوسری وادیاں اس ویل وادی سے پناہ مانگتی ہیں کہ وہ آگ کہتی یا اللہ ہم کو ویل وادی میں نہ ڈال دینا، وہ آگ جہنم کی آگ ویل وادی کی آگ سے ڈرتی ہے، اس قدر وہ سخت آگ ہے۔ اور پھر اس جہنم کو قابو کرنے کے لیے 70,000 فرشتے اس کو لگام ڈالے ہوئے ہوں گے اور اس کی لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اس کو کھینچیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، وہ جہنم پھر بھی قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے، اس قدر بھیانک ناک وہ آگ ہوگی۔ اس چیز کو، اس جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز روکتی ہے تو وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے۔ اس لیے آپ ذرا غور کریں، رمضان المبارک داخل ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ روزوں کی وجہ سے، کہ لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، لہذا جہنم کا کیا کام ہے، اس کے دروازے ہی بند کر۔ رمضان آ گیا، جنت کے دروازے کھل گئے تاکہ لوگ نیک اعمال کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ آخر دروازہ کس کے لیے کھولا جاتا ہے؟ کوئی آدمی کے داخل ہونے کے لیے کھولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اعلان کرو یا باغی الخیر اقبل یا باغی شر اکثر، اے نیکی کرنے والے اب ماحول سازگار ہو گیا، اب آگے بڑھ، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، یا باغی الشر اکثر، اے شر چاہنے والے اب رمضان المبارک آ گیا، اب تو رک جا، اپنی شرارتوں سے بعد آ جا۔ روزہ ڈھال اس وقت بنتا ہے جب اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے،
یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان سے، ایمان شرط ہے ہر عمل کے لیے۔ جب آدمی کے اندر ایمان نہیں ہوتا، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتی ہے، نہ تعمیر مسجد کا ثواب اس کو ملتا ہے، اگرچہ خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کریں اس کا بھی نہیں ملتا، جہاد کریں تو اس کا نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس کے اندر ایمان نہیں۔ مشرکین مکہ کو خانہ کعبہ بنانے کا ثواب کیوں نہیں ملا؟ اس لیے شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ کفر پر گواہی دینے والے تھے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے، اس لیے ایمان کی شرط لگائی کہ روزہ رکھنے والا مومن ہو، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، تو ایمان۔ و احتساباً، احتساب کے دو معنی، ایک تو وہ ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، دوسرا معنی اس کا ہے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھے، روزہ رکھ کر اپنا محاسبہ کرے۔ محاسبہ کیسے ہوتا ہے؟ چلے جی اب سب لوگ تو دیکھ رہے ہیں میں کھا پی نہیں سکتا، چلو کمرے میں الگ جا کر کھا پی لے۔ وہ کمرے میں جب الگ سارے دروازے بند کر دیتا ہے پھر بھی نہیں کھاتا، بولا اب تمہیں کون سی چیز ہے جو روک رہی ہے؟ بولا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے ڈر کی وجہ سے پانی کوئی شراب تو نہیں ہے، یہ کوئی نشہ آور چیز تو نہیں ہے۔ جب ایک حلال چیز تم نہیں پی سکتے ہو تو تم رمضان کے بعد اس وقت بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا لمحہ ہے جس میں اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ تو روزہ تمہیں یہ یاد ہے، تیرا پینے کو اللہ دیکھتا ہے، تیرے کھانے کو اللہ دیکھتا ہے، تو تیری شراب پینے کو، تیرا VCR دیکھنے کو اور تیرا فلمیں دیکھنے کو، تیرا جھوٹ بولنے کو، تیرا جب اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے اس کو، کیا یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تو اللہ سے ڈر کر رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر آدمی سے غلطی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص یہ ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دینا ہے اور پھر وہ اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی خواہشات نفس کو کچل دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور روزہ خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین طریقہ۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں طاقت رکھتا ہو شادی کرنے کی وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، فرمایا شادی آنکھوں کو نیچا کرتی ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ فمن لم یستطع فعلیہ بالصیام فإنہ لہ وجاء، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ نوجوان ہے، اس کو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے تاکہ روزے رکھنے سے اس کی خواہشات نفس کنٹرول میں رہے۔ لہذا یہ پتہ چلا کہ روزہ خواہشات نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور خواہشات نفس کے باغیانہ پن کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ جب خواہشات نفس کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے روزہ ڈال ہے۔ اب
حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک منہ بند رکھنا، کھانے پینے سے رکنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ہے تقاضا کہ روزہ رکھ کر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، آپ نے کسی کو گالی نہیں دینی، آپ نے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی. اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا. دوسرا، اگر کوئی کسی کی غیبت کرے تو اپنے کان سے اس کی غیبت نہیں سننی. بولا بھئی میں روزے سے ہوں، آپ اپنی زبان کا جو چسکا ہے نا وہ مجھے غیبت کسی کی کر کے مت کر، پورا میرا روزہ خراب ہو جائے. اس لیے نہ غیبت کرنی ہے نہ غیبت کو سننا ہے. کسی کے خلاف بات ہو رہی ہے مت سنو. جب آپ نہیں سنو گے تو غیبت کرنے والا کہے جب میری بات ہی کوئی نہیں سنتا تو میں کیا کسی کی غیبت کروں. اسی طرح اگر کوئی کسی کو گالی دے دیتا ہے تو حدیث میں کیا آتا ہے فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے وہ آگے سے یہ کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا، انی صائم ہوں، میں روزے سے ہوں، اس لیے میں تیری گالی کا جواب نہیں دے سکتا. یہ اس کو جواب جائے گا جب یہ روزہ رکھ کر گالی کا جواب نہیں دیتا تو میں روزہ رکھ کر گالی کیوں دے رہا ہوں، میں کو اپنا ثواب ضائع کروں. لہذا روزے کی حالت میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے کانوں کو غیبت سے محفوظ رکھنا ہے، گانے سننے سے محفوظ رکھنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنا ہے. آنکھوں کی بڑی حفاظت کرنی، اس کا تعلق انسان کی خواہشات کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے آنکھ کا قصور بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آنکھوں کو نیچا رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روزے کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنا ہے. روزہ جب بھوک لگتی ہے نا انسان کو، اس کو بعض دفعہ غصہ آ جاتا ہے، کبھی موٹر سائیکل کھڑی پر تو نے ادھر کیوں کھڑی کی، حتیٰ کہ لوگ اعتکاف کی جگہ لینے میں لڑ پڑتے ہیں. میں نے باری کے پاس بیٹھنا تھا تو ادھر کیوں بیٹھ گیا، اب پھر ان کی لڑائی ہوگی. ابھی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تم لڑ پڑے ہو تو اعتکاف کس چیز کا کرنا ہے، اعتکاف کس چیز کا کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. آپ گھر سے نکلے کہ میں صحابہ کو بتاتا ہوں یہ وہ رات ہے، اس رات عبادت کرو تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. آپ جیسے مسجد میں داخل ہوئے فَطَلَعَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دو مسلمان آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، ایک مسجد ہے، دوسرا رمضان المبارک ہے اور تم لڑ رہے ہو. نبی علیہ السلام ان کو چھڑانے میں لگ گئے، کیونکہ اہل حدیث جب آپس میں ٹکرائے نا تو ان کا آپس میں ٹکراؤ دشمن کے ٹکراؤ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. کیوں؟ یہ سارے حق پر ہوتے ہیں، یہ لڑائی بھی سخت کرتے ہیں، پھر یہ صلح بھی بڑی جلدی نہیں کرتے. اس لیے یہ چیز جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. تو آپ نے جیسے ہی ان کی صلح کروائی، آپ کے ذہن سے وہ جو تعیین تھی رات کی وہ نکل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک عظیم خوشخبری تمہیں سنانے آیا تھا، تمہیں لمبا چوڑا اعتکاف کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایک رات تم عبادت کر لیتے تو 1000 سال کی عبادت سے بہتر تھی، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر.
لیکن ان دو آدمیوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ میرے ذہن سے نکل۔ اب تم رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو عبادت لمبی ہو گئی، ثواب اتنا ہی ہے۔ ایک رات کا جو ثواب تھا وہ محو ہو گیا، دماغ سے نکل گیا۔ تو لڑائی لڑنے سے کس قدر برکات چلی جاتی۔ ایسے ہی آدمی گھر میں آتا ہے، دیکھتا ہے اچھا آج افطاری میں پکوڑے نہیں ہیں، اس پر لڑ پڑا، اس پر بیوی پر سیخ پا ہو گیا۔ کوئی دیکھ تو لے کہ تو نے کوئی سامان بھی لا کر دیا یا نہیں دیا، لڑائی کر دی اس نے۔ اب یہ روزہ چھوڑنے کا ٹائم ہے، لڑائی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لڑائی کر دی، صبر کر لے۔ باقی اور چیزیں بہت ہیں کھانے پینے کی، اگر کوئی ایک آئٹم نہیں ہے تو اس پر لڑائی لڑنے کی کیا ہے؟ تو ایسا نہ کرے میرے بھائیوں۔ روزہ اس وقت ڈھال بنے گا جب تم نمازوں کی پابندی کرو گے، جب تم رات کو قیام کرو گے، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو گے، جب تم اپنی زبانوں کو پاک اور صاف رکھو گے، جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے، گلوچ سے، سگریٹ سے، نسوار سے، تمباکو والے پان سے، ان تمام چیزوں سے جب تم اپنے منہ کو پاک رکھو گے، پھر جو تم رزق سے، جس رزق سے روزہ رکھ رہے ہو وہ رزق حلال کا ہوگا، تب جا کر روزہ ڈال بنے گا۔ اگر کسی آدمی کا رزق حلال کا ہی نہیں ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اس میں سے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ اگر کسی نے چوری کے کپڑے پہن لیے کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ کہتے چوری کے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ اگر قبضہ کی ہوئی زمین ہے اس پر نماز نہیں ہوتی، سارے مولوی فتویٰ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ چیزیں ہیں تو رزق حلال سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اس میں سے کمائی کے ذریعے جو ہے وہ حلال کے ڈھونڈو، کیونکہ رزق جو ہے وہ آدمی کے پیچھے اسی طرح لگا ہوا ہے جس طرح موت لگی ہوئی ہے۔ ہم موت سے ڈرتے نہیں، رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ رزق جس طرح فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک جو رزق اس کا لکھا ہوا وہ کھا نہیں لیتا۔ تو فاجملوا فی الطلب، فرمایا کہ رزق اچھا تلاش کرنے کے لیے تھوڑا سا صبر کرو، لیکن حرام کے لیے جلدی نہیں کرنی۔ ایک آدمی نے ایک مثال بیان کی، ایک عربی تھا، اس نے نماز پڑھنی تھی، وہ اونٹنی پر تھا۔ باہر ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا یار میری یہ اونٹنی تھوڑی دیر پکڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب اس کے دل میں آیا کہ جس نے اونٹنی پکڑی ہے میں اس کو 10 ریال دے دوں گا۔ اب وہ نماز پڑھ کر کے گیا، دیکھا تو اونٹنی کھلی پھر رہی ہے، اس کی مہار نہیں ہے، وہ بندہ بھی نہیں ہے۔ وہ بھاگ کر دکان پر گیا، یار مجھے ایک مہار چاہیے۔ اس نے اس کی اونٹنی کی وہ مہار، کہا 10 ریال کی دوں گا۔ اس نے 10 ریال کی لی اور جا کر لگا لی۔ بولا بندے نے جلدی کر دی، میں نے اس کو 10 ریال ویسے ہی دینے تھے، اب اس نے جلدی کر کے یہ چوری کر کے ادھر دکان بیچ کر اور اونٹنی کھلی چھوڑ کر چلا گیا۔ دیکھیے اس کو پیسے مل جاتے ہیں لیکن اس نے جلدی کی۔ اسی طرح رزق حلال ضرور ملنا ہے آپ کو، لیکن آپ اس کے لیے حرام کے لیے جلدی نہ کریں۔ اور حرام مال سے جو پڑا ہوا گوشت ہے، بھلے آپ کتنے بھی روزے رکھ لیں وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہ حرام کا مال سے آپ گوشت پال لیں اور پھر روزہ رکھ کر بولے جنت میں چلا جائیں، نہیں، ایسا نہیں۔ حرام سے بچیں، رزق حلال کمائیں اور رزق حلال میں سے صدقہ کریں۔ پھر فرمایا وہ آدھی کھجور جو تم اللہ کے راستے میں دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو پالے گا
جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہ جب ثواب دے گا تو آدمی کہے گا میں نے احد پہاڑ جتنا کون سا عمل کیا؟ میں وہ ایک کھجور جو تو نے دی تھی یا آدھی کھجور، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا آگ سے بچو بھلے آدھی کھجور دے کر، آدھی کھجور رزق حلال میں سے دی، اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنی بنا کر دے دے گا۔ اور اگر احد پہاڑ جتنا صدقہ خیرات کرو اور وہ رزق حلال کا نہیں ہے تو وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے روزہ ڈھال بن جائے گا، جہنم کی آگ کو روکے گا اور آدمی کے قریب نہیں آنے دے گا۔ جب آپ روزے کے ان تقاضوں کو پورا کریں گے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھیں گے اور رات کو قیام کریں گے۔ یہ اکثر لوگ پہلا عشرہ تھوڑا سا لوگوں کی اچھی گیدرنگ ہوتی ہے، پھر درمیان والے عشرے کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اعتکاف پہ زور لگاتے ہیں۔ درمیان والا عشرہ جو ہے اس میں لوگ کام عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام شعبان میں روزے زیادہ رکھتے تھے، فرمایا کہ آگے رمضان آ رہا ہے، لوگ کہتے تھے روزے رکھنے ہیں، اس میں لوگ عبادت کم کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول شعبان میں روزے زیادہ رکھتے تھے کہ لوگ اس میں غفلت کا شکار ہو۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی رات ایسی نہ گزرے جس میں تم غفلت کا شکار ہو۔ آپ نے پورے 10 دن جو اعتکاف کرنا ہے، پورا زور لگانا ہے عبادت کرنے میں، اور اس میں کوئی آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کی رات کا ثواب دے دے گا۔ اب یہ پوچھتے پھریں کہ یہ کون سی ہے؟ وہ کہتا ہے جی وہ رات تھی۔ بولا کون سی؟ بولا 23ویں تھی۔ بولا آپ کو کیسے پتہ؟ بولا یکدم روشنی ہوئی تھی۔ اب بولا وہ لائٹ آئی تھی یار، تو لائٹ آ گئی تو تمہیں کیسے؟ تو تم نے کہا بولا یہ تو لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اس طرح نہیں ہے، آپ اس میں عبادت کریں، کیونکہ جبریل امین اور سارے فرشتے آتے ہیں، وہ مغرب سے لے کر تو طلوع آفتاب تک ہر اس شخص کے لیے جو دعا کر رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو نماز، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ لہذا آپ قرآن پڑھیں، آپ قیام کریں، آپ دعا کریں، آپ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ چہ جائے کہ آپ کہیں کہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، ٹوٹی میں پانی آ گیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ ٹوٹی کھلی کسی نے چھوڑ دی، بولا یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں، ایسا نہیں۔ تو لوگوں کی باتوں میں نہیں جائیں، انہماک کے ساتھ، اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، شرمندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر آدمی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپک گیا اللہ کے خوف سے، اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ روزہ سکھاتا ہے۔ تو روزہ ایک تو سب سے پہلی بات روزہ شفا ہے، روزہ شفا، کیونکہ جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں معدے سے ہوتی ہیں، تو روزہ معدے کی صفائی کرتا ہے، معدے کو ٹھیک کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں رمضان میں آپ کے کھانے پینے کا، واش روم جانے کا ایک نظام بن جائے، جیسے ہی آپ عید پڑھیں گے، بار بار کھائیں گے، آپ کا نظام ہضم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ عید پڑھ لو، ذرا شوال کے روزے رکھ لو، یکدم اگر آپ نے کھانے پینے کی طرف لگ گئے نا، دعوتیں یہ وہ، اور پھر کہیں نظام ہضم خراب نہ ہو جائے، اس لیے آگے شوال کے روزے رکھ لو۔ اتنے میں لوگوں کی وہ جو مستیاں ہوتی ہیں نا عید کی، وہ ختم ہو جائیں گی، پھر آپ روٹین کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیں، آپ صحت مند رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا، شروع ہو گئے، تو پھر آپ دیکھیں کہ عید کے بعد کتنے لوگ اسپتال جاتے ہیں۔ اب رمضان المبارک میں بہت کم جاتے ہیں۔ جہاں آپ نے دعائیں کرنی ہیں، وہاں ایک ایسی وبا جو پھیلی جس کو نام کرونا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس ملک سے، بلکہ تمام مسلمان ممالک سے اس کو نکال دے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، مولویوں کے چندے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح
لوگوں کے غریب لوگوں کے جو روزانہ کمانے والے ہیں ان لوگوں کے چولہے جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بیماری بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور روزوں کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کو ہمارے لیے ڈھال بنا دے، اور قیامت کے دن روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جو ریان دروازہ ہے جس میں روزے دار گزریں گے، جو بڑا سجایا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں داخل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔